الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ عزیزان محترم، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں یہ جو سفر کے تیاریاں لوگ کر رہے ہیں، جدھر دیکھو ماشاءاللہ حج کے عنوان پر تربیتی کلاسز ہو رہے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی حجاج کرام یہاں سے تشریف لے جائے ان کو تمام حج کے ارکان ان کے سامنے واضح طور پر بیان کر دے۔ مگر افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ رہے ہیں حج کو جانے کے لیے، مگر حج کی ٹریننگ جہاں جہاں ہو رہی ہے وہاں جتنی تعداد میں لوگوں کا ہونا چاہیے اتنی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کے ارکان میں یہ اہم رکن ہے۔ ہر رکن اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ پہلا رکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ توحید سے شروع ہوتا ہے، جس میں آپ کو اور مجھے گواہی دینا پڑتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہیں ہم کو دوسرا رکن جو رہتا ہے نماز ہے، جس کو علماء کرام نے کہا ہے کہ جلالی عبادت ہے۔ یہ جلالی عبادت اس بات سے کہی گئی کہ یہاں کوئی بھی غلطی آپ کی معاف نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ سجدے کی جگہ دیکھے، رکوع کی اپنے پیروں کو دیکھے، آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے یا سامنے جانے آنے والے کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کی نماز لوٹا دی جائے گی۔ نماز میں سورت پڑھ لے غلط یا انداز کوئی عمل کر لے غلط تو آپ کی نماز پوری کی پوری خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، یہ ایک جمالی کیفیت اس میں ہے۔ جلالی اور جمالی آپ کو معلوم ہوگا۔ جلالی یعنی اللہ کا غضب جس میں شامل حال ہو جائے، جمالی وہ جس کا اللہ کے طرف سے انعامات و اکرامات محبت کے آپ پہ خزانے اللہ کھول دے، اس کو کہتے ہیں جمالی۔ اور روزہ کیا ہے؟ جمالی کیفیت ہے۔ اگر آپ بھولے سے روزے میں ہے، بھولے سے کھانا کھا لیے، پانی پی لیے، اللہ میاں بولتے بھول گیا نا، چھوڑ دو، کھا لیں دو۔ اس واسطے ہم کو حکم ہے اگر کوئی روزے دار رمضان میں ہے، روزے دار ہے، لیکن بے خیالی میں وہ لے کے کچھ کھا رہا ہے تو روکنے کا بھی حکم نہیں ہے ہم کو۔ کھا لیں دو اس کو، اللہ کھلا رہا انہیں کھا رہا، آپ کون روکنے والے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیتے۔ نہیں آپ روزہ کئی کو پکڑتے بابا، آپ کا ہاتھ آپ کو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کھلا رہا۔ اب زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ جلالی، یہ کیا ہے؟ جلالی ہے۔ جلال اس وقت سے ہے کہ اگر آپ اپنے پیسوں کو اللہ کے لیے جتنے حکم آیا ہے اتنا نہیں خرچے
تو پھر اللہ کے پاس یہ پیسے آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے، اور مصیبتوں کی وجہ سے روز قیامت ان پیسوں کو آپ کے جسم پر لگا دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چوتھی جمالی کیفیت کون سی ہے؟ وہ ہے حج۔ سبحان اللہ، اللہ کے، اور میں نے کہا نا گزشتہ، یہ عاشقانہ عبادت ہے، کوئی جبر نہیں ہے یہاں۔ اللہ نے یہ بتا دیا من استطاعت، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے اور تم حج نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ جو حیثیت رکھتے ہوئے، دولت رکھتے ہوئے حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور حج میں کیا ہے؟ ایک سیدھی عبادت ہے، سیدھی سادی عبادت۔ بولے اللہ میاں دو چادرہ لپٹ کے آؤ، دیکھو سیدھا نہیں، سیدھے نہیں۔ آج کل ہولے شولے بہت آ گئیں ماشاءاللہ، کہاں سے نکال لے رہے ہیں کہ فتوے اللہ عالم، جیما سلا کے آ رہے ہیں، موبائلہ رکھنے کے، لوٹا رکھنے کے جیما سلا رہے ہیں، نیفے سلا لے رہے ہیں۔ عجیب عجیب کیفیت ہے ہمارے لوگوں کی۔ حالانکہ یاد رکھیے اس میں سلوائی نہیں ہونا ہے، اگر کوئی سلوائی کرے تو دم دینا بھی انہوں نے وہیں دینا، وہاں کا دم یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہی اللہ کے پاس گھر کعبۃ اللہ کے حدود میں حرم میں دم دینا۔ آپ ہم لوگوں کو عجیب لوگ جو سمجھا دیتے ہم وہ سمجھ جاتے۔ حج کمیٹی والے بیچارے اور جو حج سیمینار رکھتے وہ لوگ کھڑے ہو کر آپ کو احرام باندھنا سکھاتے۔ کیوں سکھاتے؟ آپ کی سطر پوشی نہیں ہونا، آپ کی سطر پوشی نہیں ہونا، یعنی آپ کا جسم نہیں دکھنا، آپ کو ایسا لباس بننے کا طریقہ سکھاتے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیتے دیکھو اس انداز سے اوپر کی چادر اوڑھنا۔ اور ایک خاص بات بولوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنائے تھے نا، جب کعبۃ اللہ بنائے تھے، کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا فرمائے تھے۔ اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ نے ہمارا گھر بنایا اور انشاءاللہ اس گھر کو ہم ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سجدوں سے آباد رکھیں گے، اور پھر اس کی صفائی، اس کی ستھرائی پورے آنے والوں نسلوں میں دے دی کہ آپ اس کی صفائی کریں، اس کا حفاظت کریں۔ اس لیے اب سے نہیں، اگرچہ کہ قریش جو بھٹک گئے تھے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے پہلے کافر تھے، کافر ہی تھے، مگر وہ کفر کیا ہوا؟ یہ ایسا ہے کہ جب ہم لوگوں کے دماغ نہیں چلتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کے ذہنوں میں دوسروں کو دیکھ کر ہم عمل کرتے تھے۔ ہمارے پیارے رسول تشریف لائے تو آپ نے پہلے کے انبیاء جو بتائے وہ بھی ہم کو بتایا، اور پھر روز قیامت تک ہونے والے آپ کو برائی سے آپ کی حفاظت کے لیے وہ بھی طریقے بتائے۔ مگر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ بعض لوگ بولتے ہیں ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جہالت جب بھی تھی عورتوں کو مارتے تھے، ابھی بھی مار رہی، بچوں کو دفن کر دیتے تھے، ابھی بھی کر رہی، لنگے پھرتے تھے طواف کرنے، ابھی بھی پھر رہی۔ اور وہاں کا طواف کیا تھا ان لوگوں کا؟ حضور آنے سے پہلے کپڑے اتار دے کے سیٹیاں مار لیتے پھرتے تھے۔ حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر ان کو کپڑے پہننا سکھایا، جسم کو چھپانا سکھایا، حیا سکھائی۔ آج بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے میاں، آپ کو معلوم ایک زمانہ ایسا بھی تھا
کہ بعض عورتوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، اور دیگر مذاہب میں ان کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اوپر اپنے بلوز پہنتی، کپڑے پہنتے، ان کو صرف اور صرف اپنی کمر سے نیچے تک چھپانے کی پابندی تھی۔ اگر اوپر وہ کپڑا پہن لیتے تو ان کو اوپر ظلم ہوتا تھا، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر حیا بتایا دیکھو عورت کی حیا بال سے شروع ہوتی ہے، پیر کے ناخن پہ ختم ہوتی ہے۔ اور میرے رسول نے یہ بھی بتایا کہ مرد کی حیا شروع ہوتی ہے بمبی سے۔ اب کمر بولے تو سمجھیں گے نہیں، بمبئی تو سب کو سمجھ میں آیا تھا۔ کمر سے لے کے گھٹنے تک یہ آپ کو بتایا گیا کہ کمر سے لے کے گھٹنے تک مرد کا پردہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں میں چڈیاں پہن کے نکل جاتا، ارے شرم ہے نہیں ہے کیا؟ شرم کو مردہ نکال دیا شرم کا؟ اپنے گھروں میں چڈیاں پہن کے بچوں کو پھراتے ہیں۔ ہاں گھٹنے اگر چھپ رہے ہیں تو پہنیے، مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر شریفانہ لباس لنگی ہے، پیجامہ ہے، یہ شریفانہ لباس، یہ چڈیوں کا لباس اپنا نہیں ہے۔ یہ جن کو کپڑے مختصر پہننے کی عادت ہوتی نا ان کو مبارک ہو۔ ہمارے رسول ہم کو اپنی حیا کا درس دیا اور فرمایا الحیاء والایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا بے حیائی میں فرق بتایا میرے رسول آ کے، اور یہ بھی بتا دیا دیکھو دوسری قوموں کی طرح تم اپنے عمل مت کرو، بلکہ میں نے جو حکم دیا ہے اس انداز سے زندگی کرو۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی معلوم آپ کو بعض مذاہب میں چھوٹے لوگوں کو ان کے مانتے ہیں، جس کو چھوٹا وہ لوگ ان کو گھوڑے پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم بیٹھنے کا ہے، تم نہیں بیٹھ سکتے، تم چھوٹے ہیں ہم بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے پاس کوئی نہیں، اگر تم حج کو آ رہے ہیں تم بادشاہ بھی وہی کپڑوں میں آنا، وزیر بھی وہ کپڑوں میں آنا، ان کا پہرے دار بھی وہ کپڑوں میں آنا، ان کا باڈی گارڈ بھی وہی کپڑوں میں آنا۔ کیا کمال ہے نہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، کیا شاید شعر کہتے تھے بھائی بزرگاں بھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ بھی سب ایک ہے، بلکہ غلاموں کو بعض وقت اللہ بلا لیتا۔ ایک غلام تھا، ایک مالک تھے، رستے سے جا رہے تھے، اذان ہوئی، مسلمان تھے دونوں، کہا میں مالک 2 منٹ گاڑی روکیے میں نماز پڑھ کے چلتا ہوں۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لے۔ اب نماز پڑھ لیا، مالک باہر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، انہیں چوکی دار تھا، انہیں گیٹ پہ بیٹھ گیا۔ آج کا مالک گاڑی میں بیٹھ گیا، پورے مسلیاں نکل گئے، انہیں باہر ہی نکلنے کو تیار نہیں، چیخ کے پکارا ہے دروازے سے، ارے بیوقوف سب نکل گئے، تو کیا کر رہا؟ بولے میں کو نکلنے نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ بولے کون نکلنے نہیں دے رہا؟ مسجد پوری خالی ہے، تیرے کو نکلنے کون نہیں دے رہا؟ تو اس نے ایک جواب دیا، وہ جواب سب کے ذہن میں رکھ لو۔ اس نے ایک جواب یہ جو دیا، آج حقیقت بول رہا ہوں میں، یہ صرف اور صرف اللہ جس کے اندر دل میں ڈالتا ہے وہی یہ جواب دے سکتا ہے۔ اس نے کہا مالک آپ کو جو اندر آنے نہیں دے رہا میرے کو باہر جانے نہیں دے رہا، مالک آپ کو جو مسجد میں آنے نہیں دے رہا نا وہ میرے کو باہر جانے نہیں دے رہا۔ آپ دولت مند ہے، آپ مالک ہے، آپ میرے سب کچھ ہے، مگر آپ دروازے پہ ہے اور میں غریب ہوں، فقیر ہوں، پیسے نہیں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مگر مولا بول رہا بھائی تو میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیا کرو، اس واسطے کہ نیکیاں کمانے کا دور ہے تو کمانا،
زبان کو خالی رکھ کے کیا کرتے؟ مگر ایسا بھی نہ کو بولو میں جیسا بولو، یوں کرو تو بولو نہ کو، اپنے سے بولو۔ بعض لوگ کیا کرتے ایک جملہ بول کے یعنی آپ بولو واہ واہ، میں کو رکھو واہ واہ بھائی، آپ کی واہ واہ لے کے کیا کروں؟ خبر کے گڑھے میں تو آپ نہیں آئیں گے نا، ماں کی واہ واہ یہاں کی کچھ بھی نہیں، وہاں تو اللہ میاں بولیں گے کیا کر کے آیا، کیا لے کے آیا، کیا جواب رہیں گا میرے پاس؟ واہ واہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ میاں بولے جا واہ واہ بھائی ہو گئی، جا سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ کو معلوم دو باتیں میں بول رہا تھا، وہ دو باتیں بھی رک جائیں گی، ایک بات پہلے کہہ دیتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو اس وقت آپ کو آواز دیا آؤ حج کے لیے، آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، تو کہا جاتا ہے جو جواب اس وقت دیا وہی آج حج کو جائیں گا، وہی آج عمرے کو جائیں گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا تھا آؤ، اب یہاں سے آپ جانیں کیا بول کے؟ آؤ اللہ کے گھر کے طرف، آؤ اپنے سجدوں سے پیشانیوں کو نورانیت کرنے والے آؤ۔ تو اس وقت لبیک کہا تھا آپ لوگوں نے، اور آج بھی ہم جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا آ بندے آ، تیری ایک ایک آواز پہ میں تو میرے قریب ہوتے جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، پکارتے جا پکارتے جا۔ اور دوسری بات اہم بتا دوں، شاید آئندہ جمعہ ذی الحجہ کا چاند ہو جائے یا نہ ہو، مگر ایک بات آپ کو خاص بتا دیتا ہوں، پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، 1 to 10 ایسے مبارک دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ بعض کتابوں میں آیا ہے اس کی فضیلت، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے جیسے اللہ نے راتوں میں شب قدر کی آخری عشرے کو فضیلت بخشی ہے۔ شب قدر میں کب تلاش کرتے اپن؟ 21 to 30، وہ راتوں کی اہمیت ہے اور یہ دن کی اہمیت۔ شب قدر کی جو اہمیت ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے آپ کو، یہ دن کو تلاش کرنا نہیں ہے، روز شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر بن عبداللہ بازار کو نکل جاتے تھے، اور پھر دوسرے صحابہ آپ کے ساتھیوں میں سے نکل جاتے تھے، شاپنگ کرنے نہیں، دکانوں میں جھانکنے نہیں، لوگوں کو جھانکنے نہیں، لوگوں کی جاسوسی کرنے نہیں، بلکہ نکلتے کیوں تھے؟ پکارتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر سے ایک صحابی دیتے تھے جواب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی یہ دنوں میں اللہ کے ذکر کو جتنا کثرت سے کرتا ہے بازاروں میں بھی کر دیتے تھے، تاکہ بازار میں سننے والے شاید کوئی ایک کلمات ادا کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات کی اہمیت بھی بتایا تھا میں، پھر ایک وقت بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ نئے سننے والے بھی ذہن میں نشین کر لے۔ یہ 3 جنوں کے کلمات ہیں، 3 جنوں کے کلمات ہیں، ابراہیم، جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تینوں نے یہ کلمات کہے۔ جب قربانی کو اسماعیل علیہ السلام کو لپٹا دیا تو اس وقت حضرت جبرائیل کو یہ خیال آیا کہیں بے خودی میں چھری نہ چل جائے، اسماعیل کٹ نہ جائے، وہاں سے پکارا آسمانوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، دمبا آ رہا میرے بیٹے کو بچانے،
آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور جیسی دمبا کٹا اسماعیل بچے تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی تعریف کے بغیر کون رہ سکتا میاں؟ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ وہ ہے۔ تو یہ تکبیر جو آپ پڑھتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لو، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اور جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی کرو۔ یہی نہیں آپ صرف اتنا بھی بول دیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہی بولتے رہیں گے نا انشاءاللہ آپ کے 10 دن کے ثواب اتنے ہو جائیں گے، سال بھر کے گناہ اللہ مٹا دیں گا انشاءاللہ۔ دل سے تو پکار صرف ایک بار، اپنے دل سے تو پکار صرف ایک بار، اپنے رب کو تو پکار، دل سے پکار ایک بار۔ میرے عزیز دوستو، آج جو جا رہے ہیں نا، ہر قدم پہ اللہ کے تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ آج ہی میرے سامنے ایک میرے والد ماجد رحمۃ اللہ کی ایک تصویر کا ایک حصہ میرے بس آپ کو بیان کر رہا تھا، آ گیا۔ اس وقت پانی کے جہاز چلتے تھے تو پہلے جانے والے سب سے معافیاں مانگ لیتے تھے، کیونکہ آنے کا ٹکٹ نہیں رہتا تھا ان کے پاس، یعنی یقین۔ ہم لوگ آج جا رہے ہیں تو بول کے جا رہے ہیں میں لے کے جا رہا ہوں، آ کے دوں گا، اتنا یقین ہے اپنے کو آنے کا۔ پہلے نہیں تھا اتنا یقین، اللہ والوں کو جاتے تھے آنے کا یقین نہیں تھا ان کو۔ اپن لوگوں کو گول پھر آنے کا یقین ہے، انشاءاللہ آ گیا تو دے دوں گا، نہیں آیا تو معاف۔ یہی مطلب ہو رہا نا بھائی، معاف کر دو بھائی، آیا تو اچھا، نہیں آیا تو معاف کر دو۔ اے لو نہیں آیا تو معاف کہیں کو کرتے، نہیں آیا تو اور تیرے دل میں بہت حسد سب رکھ لیں گے۔ جاتے وقت یہ بولنا ارے بھائی میرے سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ قصور ہو گیا ہے، اب معاف کر دیجئے۔ ٹائم ہو گیا میرے خیال میں، میری گھڑی کچھ لیٹ ہو گئی۔ کیا ہو رہا؟ ارے ادھر کیا بتا، 6:45 بتا رہے ہیں ہمارے موزن صاحب کو۔ بھائی گھڑیاں بدلنا بڑا مسئلہ ہے، وہ اوپر نکو لگاؤ، سامنے لگاؤ نیچے۔ اب آسمان کو دیکھیں ہمیں بنا 6:45 ہو رہی ہیں، میں پریشان، 1:30 بج رہا میرے پاس، وہاں 6:45 ہو رہی ہیں۔ آج کل سب کے گھڑیاں الگ الگ ٹائم بتا رہی ہیں، مگر ایک گھڑی سب کو ایک ہے، یاد رکھو۔ گھڑیاں کتنے بھی ٹائم بتا لو، میری اور آپ کی گھڑی ایک ہی ہے، وہ کون سی ہے کب آئے گی نہیں معلوم، وہ ایک گھڑی کون سی رہے گی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ بھائی ہماری زندگیوں میں بھی بہت سی خطائیں ہوگی ہوں گی، یہ ساعتیں ہم کو دیا ہے اللہ، یاد کر لو اپنے مولا کو، منا لو اپنے مولا کو۔ اللہ فرماتا ہے اگر بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر میرے طرف اپنے دل سے رجوع ہو جاتا ہے اور بندہ اپنی باتیں کہنے لگتا ہے، اور بندہ باتیں کہتے کہتے اپنی غلطیوں کو گناتے گناتے اپنی غفلتوں کو یاد کرتے کرتے جب اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، بس اللہ فرماتا ہے میں بندے کو پکار اٹھتا ہوں، اے میرے بندے، اے میرے بندے نہ رو، اے میرے بندے تیرے آنسو بڑے قیمتی ہے، اے بندے تیرے رخسار پہ یہ آ جائیں گے تو میرے رحم کا معاملہ ہو جائے گا، میں تو تیرے کو آنسو آنے سے پہلے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ بس میاں اب بہت غفلتیں ہو گئی، بہت گناہ ہم سے ہو گئے، کبھی بڑوں کو برا کہہ دیا، کبھی کسی کو انگلی اٹھا دیا، کبھی علماء کی شان میں گستاخی کر دیا، کبھی قرآن پاک کو پڑھا نہیں، کبھی قرآن پاک کو سمجھا نہیں۔ آؤ دربار ہے اللہ کا، توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو آپ کو معلوم ادھر سے ہمیشہ آوازیں آتی ہے، آ میرے بندے آ،
اے گناہگار بندے آ جا، تو توبہ کرتے جا، میں گناہ معاف کرتے جاؤں گا، تو خطا کرتے جا، میں گناہ خطائیں معاف کرتے جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ گناہ کو دہرانے کی ہمت نہ کر۔ گناہ جو توبہ کر لیا اس کو پھر دوبارہ مت کر۔ اگر تو دوبارہ کرتا ہے، اس واسطے سے شیطان کو اللہ نے فرمایا، کہا میں چاروں طرف سے بھٹکاؤں گا۔ کیا کہا اس نے؟ چاروں طرف سے، لیفٹ رائٹ اپوزٹ سے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا بھٹکاتا چاروں طرف سے، چل بھٹکا لے۔ اللہ نے دو چیزیں ذہن سے نکال دی اس کے۔ کیا نکال دیا؟ اوپر سے اور نیچے سے نہیں بولے اسے، اوپر نیچے کا ذکر ہی نہیں کرا کم وقت۔ اوپر نیچے کا ذکر نہیں کر کے اللہ نے کہا ارے میرے طرف دیکھنے والے کو تو میں یہی معاف کر دوں گا۔ میرے طرف اگر گناہ کر کے انہیں دیکھے اور اپنی ندامت اس کے میرے آنکھوں کے اندر نظر آ جائیں گی تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ میاں بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و پرستی بازا، یہ درگاہ ماں۔ کیا ہے اس کے بعد ذہن میں نہیں آ رہا میں کہ یہ درگاہ ماں ایسی درگاہ ہے جہاں سے توبہ قبول جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے والد ماجد فرماتے ہیں کہ زندگی غنیمت ہے۔ دعا فرمائیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے کھلا ایک اعلان کر دیا، اچھائی دیکھے تو میرے ابا کی طرف جوڑو، اگر کوئی میری برائی دیکھے تو میرے طرف رکھ دینا، یہ میرے سے سرزد ہوئی ہے۔ توبہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، رونے سے بھی وہ چھٹ جاتے ہیں، سینوں میں ہمارے اے عاقل جو دل ہے بڑے پتریلے ہیں۔ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا، رونے اگر سخت دل ہو گئے ہیں، اگر رونا آ جائے تو سمجھو کہ تمہارے دل زندہ ہے، اگر تمہارے کو رونا نہیں آئے تو سمجھ لو تمہارے دل مر گئے ہیں۔ اس واسطے سے رونے کی عادت ڈالو، کسی کے سامنے نہیں، تنہائی میں اس کے سامنے رونا کر لو، اور بولو مولا ہم خطا کار ہیں نا مولا، ہم بندہ بشر ہے، بشر کے معنی ہے شر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم تو بچنا چاہتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں، مولا مگر آپ تو رب کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس لیے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن، رحمان، پھر رحیم۔ رحمان یہاں کے لیے ہے، رحیم ماں کے لیے ہے۔ اب اس پہ جاؤں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی، چلو 1-2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے طلب بھی کر لیں گے کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر کی زیارت کو تو نہیں آ سک رہے مولا، اے اللہ راستے آپ بنا دیجئے مولا۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں مولا، ہم اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمانوں پر بہت بے چینی کا عالم ہے، اللہ ان کی مدد فرما مولا۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کے چپے چپے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے گھر یہ ظالموں نے توڑے ہیں اللہ ان کو پارٹیوں کو توڑ دے مولا، ان کو نست و نابود کر دے مولا۔ اللہم شتت شملہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم۔ اے اللہ ہم چند جمع ہو کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے مولا۔ اے اللہ جو بچے قید و بند میں ان پہ رہائی عطا فرما،
اے اللہ جو بچے شہید ہوئے گئے ان کو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو ہمارا اطاعت گزار بنا دیں، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ ہم سے جو بھی خطا ہو گئی ہے اسے معاف فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اتوار کے دن مسجد خادریہ میں نماز ظہر کے بعد مسجد خادریہ سعید آباد میں ظہر کے بعد جلسہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور شام میں انشاءاللہ بعد مغرب جامع مسجد دولہ عمر کالونی حافظ بابا نگر میں ہے۔ دونوں مقامات پہ بعد مغرب ایک جگہ ہے اور بعد ظہر ایک جگہ ہے۔ یوم ابراہیم جلسہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں آئیے، سیرت ابراہیم پوری سماعت فرمائیے انشاءاللہ۔